السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے قریب اکثر لوگوں کی جانب سے یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قربانی کا ایک بڑا جانور لے کر اس میں 7 حصوں کو کاؤنٹ کر کے کچھ حصے قربانی کے رکھ لیتے ہیں اور کچھ اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ یا عقیقہ کے نام پر کچھ حصے مختص کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ عقیقہ کے احکامات اور ہیں اور قربانی کے احکامات اور ہیں۔ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن کیا کرتے تھے اور اسی کا حکم ہے 7ویں دن سے پہلے اور 7ویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنے کی جو روایات ہیں وہ بے دلیل ہیں اور ضعیف روایات ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ میں بڑا جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقیقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جان کا خون بہایا ہے، جبکہ جس جانور میں ہم حصے مختص کر رہے ہیں اس جانور کے حصے 7 ہیں لیکن اس میں جان 1 ہی ہے۔ یہ تو اسلام نے ہمیں وسعت عطا کی ہے کہ 7 بندے مل کر ایک بڑا جانور خرید کر اس میں قربانی کر لیں تو وہ سب کی طرف سے قربانی کفایت کر جائے گی، وہ 7 گھرانوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں ہم عقیقہ کر لیں، یہ طریقہ کار سنت کے عین مخالف ہے۔ پھر یہ بھی کہ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، وہ عمر کے کسی اور حصے میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بڑے جانور میں اس طرح سے حصے ڈال کر آپ نے عقیقے کو بھی کاؤنٹ کر لیا ہو اور قربانی کو بھی کاؤنٹ کر لیا ہو۔ یہ طریقہ کار ویسے ہی اسلام کے خلاف بھی ہے اور شریعت کو گڈ موڈ کرنے کا ایک جو ہے وہ مظہر بھی ہے، اس لیے اس سے چاہیے کہ بچا جائے۔ اور جن بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ عقیقہ کریں۔ عقیقہ کون سا فرض ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر استطاعت ہے وہ ضرور کرے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ گنہگار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ قربانی کو جو ہے وہ زیادہ سیکولرزم اور لادینیت جو ہے وہ اس وقت دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کریں اور اس کے متعلق سوچیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام۔